بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں جتنے دوست احباب ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی جائز حاجات اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تعریف اس رب کریم کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور ہم سب کو بہترین رزق سے نوازتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جس انسان نے آپ کو اپنی عادت ڈالی ہے اور اس کے بعد اب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا وہ انسان پہلے آپ سے محبت کرتا تھا، آپ سے پیار کرتا تھا، لیکن اب آپ سے نفرت کرتا ہے اور اب آپ سے بالکل پیار نہیں کرتا اور آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، یعنی اب اس کے دل میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نفرت آ گئی ہے، وہ آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، وہ کسی قسم کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتا، کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا یا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور پہلے وہی انسان آپ سے محبت کرتا تھا۔ ایک لمحہ اگر آپ اس سے دور چلے جاتے تو وہ آپ کی یاد میں اسے فکر رہتی تھی، ہمیشہ اس کو آپ کی ٹینشن رہتی تھی، لیکن اب وہ انسان اتنا بدل سا گیا ہے۔ اس کے برعکس اس انسان نے آپ کو اپنی عادت ڈال کر اور آدھے راستے میں اس نے آپ کو اگر چھوڑ لیا ہے، تو ایسے تمام معاملات کے لیے اور اس طرح کے تمام مسائل کے لیے اپنی کھوئی ہوئی دوبارہ محبت کو بحال کرنے کے لیے اس انسان کے دل میں جو نفرت ہے، ناراضگی ہے یا رنجش ہے، ان تمام چیزوں کو نکال کر اس کی جگہ اس پہلے والی محبت ڈالنے کے لیے اور اس انسان کو پہلے جیسا بنانے کے لیے کن فیکون والا یہ وظیفہ محبت کا سچا وظیفہ ہے۔ آپ کا محبوب رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، یہ وظیفہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ محبوب کا اس انسان کا آدھے راستے میں چھوڑ جانا، یعنی بالکل بدل جانا، چینج ہو جانا، محبت کی جگہ نفرت کرنا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس کے ریزن ہوتے ہیں۔ بعض جگہ میں دیکھا جاتا ہے کہ بیچ کے لوگ حسد کی وجہ سے کوئی جادو ٹونا کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا عمل یا کوئی منتر جنتر پڑھ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ انسان بدل سا جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں اس انسان کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ جادو میں وہ تاثیر ہے کہ انسان کو گدھا بنا سکتا ہے، لہٰذا جادو کے ذریعے اگر اس کا ذہن کو اپنی طرف کھینچ لیا جائے تو وہ انسان معزول ہوا، وہ بے قصور ہوا۔ ایسے میں آپ کو اس عمل کی ضرورت پڑے گی، کن فیکون والا یہ جو عمل، یہ وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ عمل اگر پڑھ کر آپ اس کو پھونکتے ہیں یا یہ پڑھائی پڑھ کر آپ اس کے اوپر جو دم کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی وہ جادو کی بندش کی یا کوئی عمل جنتر منتر جو اس نے پڑھا گیا ہے یا بیچ کے جس بندے نے پڑھا ہے اس کی کاٹ ہوگی۔ اس کا ذہن جب کھلنا شروع ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سے آپ کے رابطے میں آئے گا، آپ کے کانٹیکٹ میں آئے گا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جادو بالکل برحق ہے، جادو کی وجہ سے کافی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے معاملات میں سب کی حفاظت فرمائے، تو ایسے میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ سب سے پہلے اس کی کاٹ ہوگی اور اس کا معاملہ کھل جائے گا اور آپ سے وہ دوبارہ کانٹیکٹ کرنے لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں، وہ جان بوجھ کر انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یا آپ سے بہتر کوئی انسان اسے مل گیا ہے، یا اس کے علاوہ بعض جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ فیملی کا جو بہت زیادہ زور ہوتا ہے یا فیملی کی مرضی نہیں ہوتی تو اس کی منع کرنے پر بھی وہ انسان آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں بھی آپ اس عمل کو کریں، وظیفہ کریں۔ اگر وہ انسان آپ کے نصیب میں ہے، اگر اس کا معاملہ آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ دوبارہ آپ کے پاس ضرور آئے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا، وہ آپ سے رابطہ ضرور کرے گا۔ جو آپ کے دل میں اور دماغ میں جو آپ کے اندر تکلیف ہے یا جو درد ہے جس کو آپ ایک عرصے سے جھیل رہے ہیں، ظاہر ہے کسی انسان کا ایک دم سے غائب ہو جانا یا رابطہ ختم کرنا، اس سے بہت زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں انسان بہت ذہنی حوالے سے بہت ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں جب آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کریں گے، سب سے پہلے آپ کو قلبی سکون ہوگا۔ تو اندر کی شدت ہے، جو تکلیف ہے یا جو درد ہے، جو آپ کے دماغ میں بار بار یہ سوچ چل رہی ہے، سب سے پہلے اللہ پاک اس کو ختم کریں گے۔ آپ کو ایک اندر سے ایک اچھا سکون اور ایک اچھا محسوس ہوگا۔ اس کے بعد یہ معاملات، یہ کیفیت اسی انسان کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ اپنی جگہ درست ہیں، سچے ہیں، تو انشاءاللہ یہی کیفیت جو اب آپ کی ہے وہی اس انسان کی ہو جائے گی۔ اچانک سے اس انسان کے دل میں بے قراری ہوگی، دماغ میں بے قراری ہوگی، پورے بدن میں بے سکونی ہوگی، وہ تڑپتا رہے گا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ کن فیکون والا یہ سچا محبت کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا ہے۔ جو لوگ یقین کے ساتھ، پکے عزم کے ساتھ کرتے ہیں، بے شک یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور براہ راست اللہ پاک سے مدد طلب کرتے ہیں،
تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ ہو سکتا ہے جس پریشانی میں جس تکلیف میں آپ ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ چیز درست ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائے۔ تو عمل بتانے سے پہلے دوستوں چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچیں اور آپ کو فائدہ پہنچے۔ اور اجازت کے لیے کمنٹ میں 3 بار سبحان اللہ ضرور کہیں۔ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز بالکل نہ کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ کی تکلیف بجا ہے، واقعی اس انسان نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل سے وہ کیفیت، وہ تکلیف، وہ درد اس کے ساتھ ایسی درد والی کیفیت ہوگی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب یہ پڑھائی کریں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور سو جانا ہے۔ روزانہ رات کو آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی انتہائی آسان ہے۔ آپ نے بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اول آخر درود شریف ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور چلتے پھرتے نہیں، بیٹھ کے بھی نہیں، آپ نے لیٹ کے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ جب آپ بستر میں جائیں، سونے لگیں، تو لیٹے لیٹے آپ نے بغیر وضو کے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا آپ نے سورہ فاتحہ ہے جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر کے سیدھا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے دل ہی دل میں اس انسان کا تصور کر کے، اس کا خیال کر کے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور 11 دن تک بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ مرد حضرات، خواتین سب کر سکتی ہیں، لیکن خواتین خاص ایام یعنی جو ان کے خاص دن ہوتے ہیں، ایسے میں اس وظیفے کو بالکل نہ کریں، صرف پاکی کی حالت میں ہی یہ عمل کیا جائے گا۔ تو دوستوں، 11 دن کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اس کی تاثیر، اس کی طاقت کے بارے میں جو ہے میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ الحمدللہ بہت ہی مجرب المجرب، سچا کامیاب شدہ یہ وظیفہ ہے۔ یقیناً اس سے آپ کی پریشانی دور کی جائے گی، ٹینشن ختم کی جائے گی، جو معاملات ہیں، جو ڈپریشن ہے آپ کو، وہ ساری چیزیں ختم کی جائیں گی۔ وہی کیفیت، وہی درد اور تکلیف اس انسان کے ساتھ شروع ہو جائے گا جس نے آپ کو اس تکلیف میں رکھا ہوا ہے یا جس نے آپ کو آدھے راستے میں جو ہے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے سورہ فاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ میں واللہ یہ بات کہتا ہوں، وہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا، رابطہ ضرور کرے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی کونے میں ہو۔ ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی وہ رابطہ کرے، 1 سے لے کر 11 دن تک کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ ان 11 دنوں کے اندر ہی اندر بیچ میں وہ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا ضرور۔ میں اتنی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ لازمی کرے گا۔ اس عمل کو ایک غیبی روحانی میسج کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ بغیر کال کے، بغیر میسج کے آپ اس کو اندرونی حساب سے ایک مس کال دیتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے وہ انشاءاللہ آپ کو بغیر آپ کے کہے وہ آپ سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو انسان بھی، جو میری بہن یا بھائی یہ عمل کرے، یہ پڑھائی کرے، تو اللہ پاک اس کی جو ہے پڑھائی قبول فرمائے، اس کی پریشانی کو ختم فرمائے اور اس کے بچھڑے یار سے اس کو ملا دے، اور اللہ پاک تمام منتظر آنکھوں کو اپنے محبوب کے دیدار سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔